الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ نے اپنی کئی نعمتوں کا تذکرہ کر کے انسان اور جنات کو متنبہ کیا ہے کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، انکار کرو گے. مراد یہ ہے بے شمار نعمتوں کے سہارے تمہاری زندگی گزر رہی ہے، تمہیں اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اس کی ناشکری اور ناقدری کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ دنیا تو کسی طرح گزر جائے گی، مرنے کے بعد دوبارہ تم اللہ کے بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے اور پھر تم سے پرسش ہوگی، سوال و جواب ہوگا. آگے کی آیتوں میں کچھ اسی قسم کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں. کل من علیہا فان، ہر وہ چیز جو اس روئے زمین پر ہے فنا ہو جانے والی، ختم ہو جانے والی. یہ بات سب کو معلوم ہے کہ قیامت قائم ہونے کے بعد آسمان و زمین کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. انسان ہو یا جنات یا دیگر مخلوقات، وہ سب کے سب موت سے دوچار ہو جائیں گے. باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا. جب کچھ نہیں تھا تو صرف اللہ تھا، پھر جب کچھ نہیں رہے گا تو صرف اللہ ہی رہے گا. اسی کو بیان کیا اللہ نے، کل من علیہا فان، ہر وہ چیز یا ہر وہ مخلوق جو اس روئے زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور آپ کے رب کی ذات ہی باقی رہے گی جو صاحب جاہ و جلال ہے اور صاحب عزت و اکرام ہے. مراد اللہ کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا. اللہ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ، عزت و اکرام کے ساتھ باقی رہے گا، باقی ساری دنیا ختم. تو جو چیز ختم ہو جانے والی ہے وہ قابل اعتبار نہیں اور وشواس و بھروسہ کے لائق نہیں. وقتی طور سے اس سے آپ کا کام نکل سکتا ہے، لیکن حقیقی کامیابی آپ کو وہاں سے نہیں مل سکتی. اس لیے دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے. اس دنیا کو اللہ نے آخرت کی سرخروئی کے کمانے کے لیے عطا کیا ہے. جیسا ہم یہاں کریں گے ویسے ہی وہاں پائیں گے، جیسی کھیتی ہم کریں گے ویسے ہی غلہ اور پھل وہاں ہم کاٹیں گے. جیسا ہمارا عمل ہوگا اسی اعتبار سے ہم کو بدلہ ملے گا. اس لیے کہا گیا دنیا کی ساری چیزیں فنا ہو جائے گی اور باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہوگی. پھر وہی اللہ دنیا کے سارے نظام کو درہم برہم کرنے کے بعد دوبارہ صحیح کرے گا اور پھر انسان کو اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا ہوگی. اس کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور جنات تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. زندگی اللہ نے دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے. زندگی گزارنے کے اسباب وسائل بھی عطا کیے، وہ بہت بڑی چیز ہے. صحت و تندرستی دی، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے.
جسم و جان کو صحیح سالم رکھا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک متعینہ مدت تک کے لیے تمہیں یہاں رہنے سہنے کا موقع دیا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ساری نعمتیں تمہارے پاس ہے کہ جن نعمتوں کے سہارے تم آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ اب اگر تم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرو گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوالوں کا جواب تم کیسے دے سکو گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور جنات تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، آسمان و زمین کی ساری مخلوقات اسی سے سوال کرتی ہے، اور وہ اللہ ہر دن بلکہ ہر لمحہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی سوا غیر اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ کی سوا اللہ کے مخلوقات پہ تکیہ کیے بیٹھے ہیں، اور جو اللہ کی سوا غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، مرادیں چاہتے ہیں، فریاد رسی کے لیے اسے آواز دیتے ہیں، مشکلات کو دفع کرنے کے لیے اس سے دعائیں کرتے ہیں، پریشانی کے خاتمہ کے لیے اس سے گزارشیں کرتے ہیں، انہیں بتلا دیا گیا کہ آسمان کی ساری مخلوقات اور زمین کی ساری مخلوقات سب تو اللہ سے مانگتی ہے۔ جب وہ خود اللہ سے مانگنے والے ہیں تو تم اس سے کیوں مانگتے ہو؟ تم نے اگر کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو اپنی حاجت روا سمجھ لیا، مشکل کشا سمجھ لیا، اس میں تمہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ تو اپنے مشکلات کو حل کرنے پر خود قادر نہیں ہے، بلکہ اپنی پریشانیوں کو دور کرانے کے لیے وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے بھیک مانگتے ہیں۔ جب وہ خود اللہ سے مانگنے کا محتاج ہے تو ایسے محتاج سے ہم کیوں مانگنے جائیں؟ عقیدے کی درستگی کا خاص خیال رکھا گیا اور کہا سنو، یسألہ، اسی سے سوال کرتے ہیں، من فی السماوات والارض، وہ ساری مخلوقات جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ کوئی زبان قال سے بولتا ہے، کوئی زبان حال سے بولتا ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی زبان کھول کے بولتا ہے کہ الہی ہماری مشکلات دور کر دے۔ کوئی انسان زبان نہیں چلا سکتا یا کوئی مخلوق زبان نہیں چلا سکتی ہے تو اپنے حالات کا تذکرہ کر کے کہ ہماری حالات پر رحم و کرم فرمائی۔ گویا انسان ہو یا جنات، فرشتہ ہو یا دیگر مخلوقات، اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو پکارتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن بلکہ ہر لمحہ وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ اللہ ویسے ہی نہیں ہے بلکہ مستقل اللہ اپنے مخلوق، اپنے بندوں کی نگرانی میں لگا ہوا ہے۔ کسی کو شفا دیتا ہے، کسی کو بیمار کرتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلیل کرتا ہے، کسی کو اقتدار دیتا ہے، کسی کو اقتدار چھین لیتا ہے، کسی کو بڑا مقام دیتا ہے، کسی کو پستی کے گڈھے میں گرا دیتا ہے۔ ہر وقت اس کی نئی شان ہے، کچھ نہ کچھ وہ کرتا ہی رہتا ہے۔ کیا فرمایا؟ کل یوم ہوا فی شان، ہر گھڑی، ہر لمحہ اس کی ایک نئی شان ہوتی ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کی ذات کو نہ اونگ لگتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور آسمان و زمین کی نگرانی میں جو لگا ہوا ہے وہ آسمان و زمین کی نگرانی سے، نگہبانی سے دیکھ دیکھ تھکتا بھی نہیں۔ ولا یعودہ حفظہما، ان دونوں کی حفاظت سے اللہ تھکتا نہیں ہے۔ گویا اللہ مستقل کام میں لگا ہوا ہے جو اس کے شان کے لائق ہے۔ ہر وقت وہ اپنی نئی شان میں ہے اور اپنی نئی آن بان میں ہے۔ کوئی انسان یا کوئی مخلوقات اللہ کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ جس جس کی انسان دعائی دیتا ہے اور جس جس کے دروازے پہ جا کے سر پٹکتا ہے اور جس کی خدمت میں جا کے خاک چھانی کرتا ہے، وہ انسان سوچ لے وہ سب کی سب تو مجبور محض ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اگر اس کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے، انبیاء و مرسلین سے بڑا مقام کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کی تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے،
چھوٹی موٹی ضرورت کے لیے وہ اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے. تو جو نبی اپنی ضرورت خود پوری نہیں کر سکتے وہ ہماری ضرورت کیا پوری کریں گے؟ اس لیے ہمیں ان سے مانگنے کے بجائے اس نبی نے ہمیں راستہ دکھلایا ہے. ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں, تم بھی اللہ ہی سے مانگو. اسی قرآن نے کیا کہا؟ یسألہ من فی السماوات والارض, اسی اللہ سے آسمان و زمین کی ساری مخلوقات سوال کرتی ہے. کل یوم ہوا فی شان, اور ان تمام مخلوقات کے سوال کے جواب دینے میں اللہ ہر وقت لگا ہوا ہے. کل یوم ہوا فی شان, ہر گھڑی ہر لمحہ ہر وقت ایک نئی شان میں ہے. کسی نے مصیبت کو دفع کرنے کے لیے دعا کی, اس کی مصیبت کو دور کر دیا. کسی نے روزی کی پریشانی کی شکایت کی, اللہ نے اس کے روزی کا مسئلہ حل کر دیا. کسی نے اور بھی کوئی شکایت کی, اللہ نے اس کی پریشانی کو دور کر دیا. کسی نے عزت و احترام کی بات مانگی, اللہ نے اسے عزت و احترام بھی دے دیا, وغیرہ ذالک. مشتغل لگا ہوا ہے ہر کام میں. پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے انسان اور جنات, تم اپنے رب کی کن کن کمالات قدرت کا انکار کرو گے اور اللہ کی کن کن نعمتوں کی تکذیب کرو گے, جھٹلاؤ گے. مراد تم دنیا میں زندہ ہو, صحیح سالم ہو, ساری چیزیں تمہیں بہم پہنچائی جا رہی ہیں, تمہارا سکون سے زندگی گزار رہے ہو, دنیا کے آسائش کے سارے سامان تمہارے پاس ہیں. صرف تم سے مطالبہ یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی میں لگے رہو. تم اس مطالبے کو پورا نہیں کرتے ہو, گویا اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہو. اللہ تمہاری ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوا ہے, اللہ تمہاری آسائش کا سامان فراہم کرنے میں لگا ہوا ہے, اللہ تمہیں عزت و آبرو بخشنے کے لیے لگا ہوا ہے, اللہ تمہاری بیماری کو دفع کرنے میں لگا ہوا ہے. لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ مصیبت میں گرفتار ہوتے ہو تو صرف اللہ کو پکارتے ہو, اور مصیبت سے نجات ملتی ہے تو اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شامل کر دیتے ہو. فَإِذَا غَشِّيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب انسان سمندری سفر کرتا ہے اور اس کا جہاز اور اس کی کشتی ہچکولے کھانے لگتی ہے اور بھنور میں پھنسنے کا خطرہ مڈلانا شروع ہو جاتا اور یقین ہو جاتا کہ اب کوئی بچانے والا نہیں ہے, تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان پکارتا ہے. اور جب اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی کشتی کو پار لگا دیتا, کنارے لگا دیتا ہے, فَإِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ, تو وہ پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے لگتا کہ اللہ پیر کر کے تو آج بچے ہیں, ورنہ تو کھڑیا کھڑی تھی. یہ بولنے کا انداز ہوتا ہے. تو اللہ پیر کہاں جا گیا, بچایا اللہ پیر کہاں سے شامل کر لیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, ایسی توحید بھری نعمتوں سے اور اس کی تعلیمات سے تمہیں آشنا کرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, پھر تم اس کے انکار کرتے ہو. انسان اور جنات, اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ, اے تو بھاری مخلوق, مراد انسان اور جنات, اے تو بھاری مخلوق, ہم ان قریب تمہارے لیے فارغ ہونے والے ہیں. فارغ ہونے سے مراد یہ دنیاوی زندگی ہم نے تمہیں عطا کی ہے. ایک دن متعین کیا ہے کہ سارے انسان و جنات کو میدان محشر میں جمع کریں گے. ابھی ہم دے رہے ہیں, حساب نہیں لے رہے ہیں, ابھی تمہاری ضرورتیں پوری کر رہے ہیں, محاسبہ نہیں کر رہے ہیں. لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب سب لوگ جمع ہوں گے تو اولین و آخرین کی اجتماع کے سامنے پھر پرسش ہوگی, سوال کیا جائے گا. ہم ان قریب تمہارے لیے فارغ ہوں گے. اے انسان اور جنات, ہم نے تمہیں قوت پرواز دی, ہم نے تمہیں ترقی کے اعلیٰ منازل عطا کیے, ہم نے دنیا کے سارے اسباب وسائل مہیا کر دیے, بہت ساری چیزوں سے تمہیں نواز دیا, زندگی گزارنے کے اصول بھی سکھلا دیے, آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ کار بھی بتلا دیا, عبادت کے سارے مراسم بھی تم کو سکھلا دیے. اب تم دنیا میں کیا کیے ہو نہیں کیے ہو ابھی ہم تم سے پرسش نہیں کریں گے. ان قریب ہم تمہارے لیے ایک وقت فارغ کریں گے, پھر وہاں تم سے پوچھیں گے تم نے فلاں فلاں نعمتوں کی کیسی قدر کی اور فلاں فلاں نعمتوں کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو اے انسان اور جنات, اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. دنیا میں بہت ساری چیزیں دی تھی اور یہ بتا بھی دیا تھا, خبردار بھی کر دیا تھا, زندگی یوں ہی نہیں ملی ہے کہ کھاؤ پیو موج اڑاؤ اور موت آئے تو مر جاؤ. نہیں, مرنے کے بعد تم ختم ہونے والے نہیں ہو, بلکہ مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جمع ہونے والے ہو, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پرسش کرے گا. جو نعمتیں دی ہے, چھوٹی بڑی نعمتیں, سے پہلے بات آ چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اور بعض صحابہ کے ساتھ ایک باغ میں تشریف لے گئے. وہاں صحابی رسول نے کھجور کے باغ سے کھجور توڑا اور آپ کو کھلا دیا. پھر اس کے بعد گٹھلی پھینک دی تو فرمایا جانتے ہو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت کے دن اس گٹھلی سے کھائے ہوئے کھجور کے بارے میں تم سے پرسش ہوگی. اندازہ لگا چھوٹی تھی چیز ہے، کھایا ختم کر دیا. کیا کسی دوسرے کا مال تم نے کھایا ہے؟ مال حلال تھا کہ حرام تھا؟ زبردستی کھایا تھا، چھین کے کھایا تھا، خوشی سے کھایا تھا، خامخواہ کھایا کہ پھر کھانے کی ضرورت بھی تھی وغیرہ ذالک. اس معمولی چیز کے بارے میں پرسش ہوگی، سوال کیا جائے گا. تو کہا ہم کل قیامت کے دن تمہارے لیے فارغ ہوں گے اور جو نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی ہے ان نعمتوں کے بارے میں تم سے پرسش کریں گے، سوال کریں گے. تو یہ نعمتیں جو تمہیں دی گئی ہے تم کھاؤ پیو، طاقت و توانائی پیدا کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی خوب سے خوب کر سکو. اب اگر تم اس کے باوجود ایسا نہیں کرتے ہو تو اے انسان و جنات اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا رہے ہو. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے انسان اور جنات کی جماعت، آسمان و زمین کے کسی کنارے سے نکل بھاگنا چاہو تو بھاگ جاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، بغیر طاقت و اختیار کے تم بھاگ نہیں سکتے ہو. جو لوگ اس دنیا میں اللہ کی سرزمین اس کی دھرتی پہ رہتے ہیں، اللہ کا گن گانے کے بجائے غیر اللہ کا گن گاتے ہیں. کھاتے ہیں اللہ کا اور گاتے ہیں اللہ کا، گاتے ہیں غیر اللہ کا. ان سے کہا گیا تم جنات ہو کہ انسان ہو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہاری یہاں پکڑ کرنا چاہے بچ سکو گے؟ تمہیں اختیار دیا تھا اگر بھاگ سکتے ہو تو آسمان کے کنارے سے کہیں باہر چلے جاؤ، یا زمین کسی کی کنارے سے باہر چلے جاؤ، یا آسمان و زمین کے جو کھول میں تم ہو اس سے باہر بھاگ جاؤ. جا سکتے ہو؟ نہیں بھاگ سکتے. لا تنفذون الا بسلطان، بغیر اختیار کے تم جا نہیں سکتے ہو. وہ پاسپورٹ ملے گا تب دوسرے ملک میں انٹری کرو گے، یہ نیپال نہیں کہ چلے جاؤ. اس آسمان کے اوپر سے زمین میں آنا اور زمین کی سطح سے آسمان کے اوپر جانا، یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے طاقت و شکتی دی گئی ہوگی. فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جبریل امین تشریف لاتے ہیں، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین میں معراج میں لے گئے تو باضابطہ ہر آسمان پہ دروازہ لگا ہوا تھا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پرمیشن ملا، ہدایت ملی، اس کے بعد تشریف لے گئے. اپنے سے آپ نہیں آ سکتے. اس طرح کی بندش کی ہوئی اس باؤنڈری سے باہر آپ جا ہی نہیں سکتے. ہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو یہ پرمیشن دے دے اور یہ طاقت و قوت عطا کر دے وہی جا سکتا ہے. تو کہا اے انسان و جنات اگر تم بھاگ سکتے ہو تو آسمان و زمین کے کسی کنارے سے بھاگ جاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، بغیر طاقت و شکتی اور اختیار و قدرت کے تم بھاگ نہیں سکتے. ایک تو تفسیر لوگوں نے یہ کی ہے یہ دنیا کا معاملہ ہے. دوسری تفسیر آخرت کا کہ انسان جب آخرت میں حاضر ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا اور اسے معلوم پڑ جائے گا ہم تو پکڑے گئے اب جہنم میں جانا ہی ہوگا، پھر اس وقت میں کہا جائے گا یہ آسمان و زمین کے کھوڑ سے اگر کہیں باہر بھاگنا چاہو جہنم سے بچنے کے لیے اور جیل کی سلاخوں سے محفوظ رہنے کے لیے کہیں بھاگ جانا چاہو تو بھاگ جاؤ. بھاگ سکتے ہو کہ نہیں بھاگ سکتے ہو بغیر قوت اختیار کے، اور وہ قوت اختیار تمہارے پاس ہے، اللہ نے دیا ہی نہیں کہ تم بھاگ سکو گے. اتنا سمجھانے بجھانے کے بعد بھی اگر تم اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہو تو سنو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے انسان و جنات اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ اللہ تم پر اتنا بڑا مہربان ہے، وہ تمہیں سکھلاتا ہے، بتلاتا ہے، راہ دکھاتا ہے، صحیح رہنمائی کرتا ہے اور آخرت کی سرخروئی کا طریقہ کار بتلاتا ہے، پھر بھی تم اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو. تو دنیا میں اگر بھاگنا چاہو تو بھاگ جاؤ، یا آخرت میں اگر کہیں بھاگنا چاہو تو بھاگ جانا.
مگر یاد رکھو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکو گے، یہ تمہیں پہلے بتایا جاتا ہے تاکہ اپنی سوچ بدل لو۔ پھر بھی اگر سوچ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہو تو اے انسان و جنات اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم دونوں پر آگ کے شعلے برسائے جائیں گے اور دھوئیں چھوڑ دیے جائیں گے، فلا تنتصران، پھر تم دونوں اپنا بچاؤ خود نہیں کر سکو۔ اس آیت کی روشنی مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ میدان محشر سے بھاگنے کی کوشش کریں گے، اختیار ملا ٹھیک ہے بھاگو، بھاگنے کی کوشش کریں گے، جدھر بھاگیں گے ادھر ہی سے آگ کا شعلہ ان کا پیچھا کرے گا، ان کا آگے سے آئے گا، ادھر بھاگ رہے ہو آگ کے شعلوں کی مار پڑ رہی ہے۔ کبھی ایسا کر دیا، اتنا اندھیرا کر دیا، دھواں کر دیا جائے گا، کچھ سجھا ہی نہیں گا بڑھ سکے۔ تو کہا یرسل علیکما شواظ من نار، تم دونوں پر آگ کے شعلے برسائے جائیں گے، ونحاس، اور ساتھ ساتھ دھوئیں ڈال دیے جائیں گے۔ بعد تفسیر ترجمہ یہ کیا ہے کہ تانبا کو پگھلا کے ان کے طرف پھینک دیا جائے گا، پگھلا ہوا تانبا کسی پر گرے گا زندہ بچے گا، وہ تو وہیں پگھل کے رہ جائے گا۔ تو کہا تم بھاگنے کی کوشش بھی کرو گے، اولاً تو بھاگنا چاہو گی بھی نہیں، لیکن اگر کسی نے بھاگنے کی کوشش کی ہے تو پھر وہ بھاگ نہیں سکیں گے، کیونکہ اللہ کی جانب سے فرشتے اس بات پہ مامور ہیں، انہیں آگ کے انگاروں سے استقبال کریں گے اور دھوؤں کے ذریعے سے ان کا راستہ روک دیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان و جنات اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ چمڑی کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ آسمان کا پھٹنا سورہ تکویر میں کہا گیا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی۔ جب کھال پکایا جاتا ہے تو بالکل سرخ اور لال ہو جاتا ہے۔ کہا جب جہنم کی تپش پڑے گی تو آسمان جہنم کی گرمی کی بنیاد پر جو اس کا اجرام سماوی ہے، جو باضابطہ جسم دکھتا ہے آسمان کا، وہ چمڑی کی طرح لال ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے اوپر تک گرمی جا رہی ہے، پھر اس کی گرمی نیچے آئے گی تو آدمی کہاں جائے گا؟ پھر اس کے علاوہ آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا، مراد یہ ہے نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آسمان میں دروازے ابھی ہیں، ہر طرف سے کوئی اتر نہیں سکتا، لیکن قیامت کے دن آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا اور ایسا کھلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس آسمان سے دھرتی پہ آئے گا، اور ساتھ ساتھ والملائکۃ صفا صفا، اور فرشتے بھی صف لگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوئے۔ ایک چھوٹا دروازہ ہوا گیا، پورا آسمان کھل جائے گا۔ نتیجے کے طور پر جو فضائے عالم میں یا ملائے اعلیٰ میں، آسمانی دنیا میں جو مخلوق ہے بطور خاص فرشتے، جن کی تعداد کسی کو معلوم ہی نہیں، انگنت لا تعداد ہے، ہر آسمان پہ وہ سارے آسمان کے فرشتے زمین پہ اتر آئیں گے۔ پھر آسمان کی کیفیت کیا ہوگی؟ جو کچھ بچا کچا ہوگا یعنی دھوپ کی، جہنم کی تپش کی گرمی کے نتیجے میں، پھر وہ لال چمڑی کی طرح دکھائیں گے۔ اس اندازہ ہوگا کہ آدمی اگر اس کے قریب جائے گا تو خود پگھل جائے گا اور خود جل بھن کے کباب ہو جائے گا۔ پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات و انسان جہنم کی سختی کا تمہیں تذکرہ سنا کر جہنم سے دور رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے، آسمان و زمین کے نظام کو درہم برہم بتا کر تمہیں میدان محشر میں حاضری اور اس میں حساب و کتاب کے لیے شعور جگانے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اب اگر تم اس کے لیے تیار نہیں ہو، پھر تم سے سوال ہوتا ہے انسان و جنات تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، تو آج کے دن کسی انسان اور کسی جنات سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں پوچھا جائے گا بھائی؟ اس کی دو باتیں بیان کی، ایک تو یہ ہے ابتدائی مرحلے میں انسان جب قبر سے نکلے گا تو فوراً اس کی پرشش نہیں ہوگی، ایک لمبی مدت درکار ہے، وہاں لوگ جمع ہوں گے، حیران و پریشان ہوں گے،
پھر حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجرم تو خود اپنی مجرمانہ ذہنیت کی بنیاد پر چہرے مہرے سے پہچان لیے جائیں گے یہ فلاں فلاں جرم کرنے والا انسان ہے، اسے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان کو جب نام اعمال ملے گا اور کہا جائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، لو کتاب اپنا نام اعمال لو پڑھ لو اور فیصلہ کر لو جہنمی ہو کہ جہنمی ہو، جہاں کہاں جاؤ گے معلوم کر لو، پھر پوچھا کیوں جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ انسان اگر کچھ بولنے کی جرت بھی کرے گا تو اس کے منہ پہ تالا بندی کر دی جائے گی، تالا لگا دیا جائے گا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج زبان پہ تالا لگا دیا جائے گا، زبان گنگ ہو جائے گی، بول نہیں سکے گا انسان۔ پھر بولے گا کیا؟ انسان کا ہاتھ بولے گا، انسان کی ٹانگ بولے گی، بلکہ قرآن کہتا ہے جسم کی چمڑی کا حصہ رواں رواں بولے گا۔ جب انسان پھر پوچھے گا اپنے جسم کے حصوں سے تم بولتے کیوں، گواہی کیوں دے رہے ہو، لما شہید تم علینا، ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو، تو جسم کا حصہ بولے گا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، بھئی اللہ ہم کو بلوا رہا ہے، جس اللہ نے ہر چیز کو قوت گویائی بخشی تھی، جس نے بولنے کی طاقت ہر چیز کو دی تھی، وہی اللہ تم کو بلوا رہا ہے۔ کل اللہ تعالیٰ چمڑی کی زبان سے بلوا رہا تھا اور جسم کے سارے چمڑی کو بولنے کی طاقت دے رہا ہے، کہاں بھاگیں گے آپ؟ دنیا میں بہت کچھ کر سکتے ہیں، کر لیجئے، لیکن جو آپ کی مجرمانہ ذہنیت ہے، جو آپ کا جرم ہے، اس جرم کی بنیاد پہ خود آپ سر جھکائے ہوں گے۔ آگے اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے، کیا کہا؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، کل قیامت میں کسی انسان اور جنات سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ انسان کو یہ بتایا گیا کہ دنیا میں جو گناہ کرتے ہو گناہ ہے، اس گناہ کی سزا تم کو مل کے رہے گی، اگر تم نہیں بچتے ہو تو تم اپنے بارے میں سوچ لو تمہارا کیا حال ہوگا۔ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے دنیا میں سنورنے کا موقع دیا، سدھرنے کا موقع دیا، گناہ سے توبہ کرنے کی تلقین و تاکید بھی کی، پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات و انسان اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایک تو عظیم نعمت یہ تھی، گناہ تم کر رہے تھے، لیکن گناہ کرنے کے وقت میں تمہیں اللہ بتلا بھی رہا تھا اس گناہ سے توبہ کر لو، بعد آ جاؤ۔ اگر نہیں آؤ گے تو کل قیامت میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا یہ گناہ تم نے کیوں کیا، کیوں؟ تم کو تو دنیا میں بتا دیا گیا تھا، اب تم گناہ کی پاداش میں اور اس کی جرم کی پاداش میں چلو جہنم۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرموں سے کل قیامت کے دن ان کے گناہوں کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ اس کی ایک وجہ بتائی گئی، یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم لوگ تو اپنے چہرے سے پہچان لیے جائیں گے۔ جیسے پولیس کی کسٹڈی میں چلا گیا، گھیرا بندی ہو گئی، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، کچھ برے لوگ بھی ہیں، چور چمار بھی ہے، نیکوکار بھی ہے، تو جو جرم کرتا ہے اس کو تو پتہ چلتا ہے ہم تو گرفتار ہو گئے، جب پرکھنے والا ہوتا ہے چہرہ دیکھ کے پتہ لگا یہی مجرم ہے۔ جو جس فیلڈ کا ہوتا ہے بڑا تجربہ کار ہوتا ہے، اب دیکھ لیجیے گا اسٹیشنوں پہ معلوم کیجیے گا، ٹی ٹی دے بیٹھتا کھڑا رہتا ہے، اچانک کسی کو پکڑتا ہے، دیکھتا اسی کے بعد ٹکٹ نہیں ہے۔ جو آدمی آرام سے جا رہا ہوتا ہے کوئی پوچھتا نہیں ہے، لیکن ٹی ٹی اس کے حرکات و سکنات سے اندازہ لگاتا ہے، ہاتھ ڈالا پتہ چلا اس کے بعد ٹکٹ نہیں ہے۔ تو کل قیامت کا معاملہ یہ ہوگا کہ انسان سے اور جنات سے اس لیے نہیں پوچھا جائے گا کہ انسان اپنے حالات اور سکنات کی بنیاد پر خود اپنا پتہ بتا دے گا کہ ہم جنتی ہیں کہ جہنمی۔ فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم، مجرموں کو ان کے چہروں سے پہچان لیا جائے گا، فیؤخذ بالنواصی والاقدام، جب یہ مجرم ثابت ہو گئے ان کا سر کا بال، پیشانی کا بال پکڑا جائے گا اور ان کی ٹانگیں پکڑی جائے گی، کھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اوپر سے نیچا پکڑا پھینک دیا، یا کبھی ٹانگ پکڑ کے کھسیٹ کر دیا، کبھی تھدنا رگڑتے ہوئے، کہتے ہیں نا پیشانی کا بال پکڑا منہ رگڑتے ہوئے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور جنات تمہیں اس طرح بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ جرم کرو گے تمہارے جرم کا اتا پتا تمہارا جسم دے دے گا، تمہارا چہرہ مہرہ سے پتہ چل جائے گا تم مجرم ہو۔ آج تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ مجرمانہ ذہنیت سے بعد آ جاؤ،
اپنے آپ کو پاک صاف کر لو، گناہوں سے اجتناب کر لو، غلطیوں سے اپنے آپ کو صاف کر لو. یہ تمہیں سکھایا بتایا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. ورنہ اللہ بے پیغام دے دیا، اتنا سمجھانے بجھانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سمجھا بجھا اس لیے رہا ہے کہ تم غلطیوں سے پاک صاف ہو جاؤ. تم جنت سے آئے ہو، جنت میں چلے جاؤ. اب اگر تم جنت میں نہیں جا سکو گے، جہنم میں جانے کا حقدار بنو گے، تو سوائے تمہاری تباہی و بربادی کا اور کیا ہے؟ تم سے بڑا ذلیل و خوار کون ہوگا کہ عزت و احترام کے مقام میں تھے اور ذلت و خواری کے گڈھے میں جا رہے ہیں. پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان و جنات، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. یہ سمجھانے بجھانے کا جو راستہ اللہ نے اپنایا، کہ تم پر اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کرم ہے، اللہ کی نعمت ہے، تم اس کے باوجود سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو ذرا سوچو اپنے بارے میں، تم اللہ کی کیسی کیسی نعمتوں کو جھٹلا رہے ہو. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہی وہ جہنم ہے جس کا مجرم لوگ انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں. کوئی جنت جہنم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، خواہ مخواہ کی بات ہے. برس سے تو دیکھا کتنے لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا، مرا ختم ہو گیا، کہ جنت و جہنم کا نظارہ تو دکھائی نہیں گیا. یہ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم کو دکھ گیا تبھی مانیں گے. تو انسان دنیا میں جہنم کو جھٹلاتا تھا نا، ایسی کوئی بات نہیں. اللہ تو بڑا مہربان ہے، بڑا غفور و رحیم ہے، بڑا بخشنے والا ہے. وہ 100 ماں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے. ماں اپنے بچے کو تکلیف نہیں دیکھ سکتی ہے، تو اللہ اپنے بندے کو جہنم میں جلتا ہوا کیسے دیکھ لے؟ یہ شیطانی پٹی ہے. اس لیے انسان انکار گناہ بھی کرتا ہے اور اللہ پہ بھروسہ بھی کرتا ہے، اللہ بڑا معاف کرے، بخش دے گا. هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، یہی جہنم ہے جس کو مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے. دیکھو اب دنیا میں کیسے کچھ نہیں نا، دیکھ لو جہنم. جب اس کی چیخ و پکار لوگ سنیں گے اور اس کی سیٹیاں اور اس کے چلانے اور دھارنے کی آواز سنیں گے، کلیجہ دہل جائے گا. ایسا لگتا ہے قرآن کے بیان کے مطابق الذی تطلع علی الافئدہ، انسان ایسے مجرموں کے دل کو جھانک رہا ہے. کس بنیاد بھی یہ کام کیا، اچھا کیا کہ برا کیا ہے، اور اچھا بطور خاص بطور ظاہر کے اچھا کام کیا لیکن حقیقت میں اچھا نہیں تھا، تو جہنم کی آگ اسے تار لے گی، اسے پہچان لے گی، اس کے دل تک پہنچ جائے گی. ظاہر سی بات ہے جب جہنم کی آگ اس کے دل پہ پہنچے گی، جس کو دل کی تکلیف ہوتی ہے اس سے پوچھئے. جسم کے سارے حصے کا درد انسان برداشت کرتا ہے، دل کا درد برداشت سے باہر ہوتا ہے، پھر تو انسان چلا ہی جاتا ہے. اس لحاظ سے جہنم کی سختی کے بارے میں قرآن نے تذکرہ کیا کہ جہنم کا گڈھا ایسا ہے جو لوگوں کے دلوں کو جھانک لے گا اور اس کے دل پہ حملہ کرے گا. التی تطلع علی الافئدہ، وہ جہنم جھانکے گی، اس کی آگ ٹارگٹ کرے گی، انسان کے دل پہ حملہ کرے گی. یہی وہ جہنم ہے جس کا مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے. اے انسان اپنے آپ کو مجرم بنا کے پیش مت کرو، اسے جھٹلاؤ مت، ورنہ کیا ہوگا؟ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، یہ لوگ جو مجرم تھے اس جہنم کے درمیان اور کھولتے پانی کے درمیان گردش کر رہے ہیں. گرمی میں گیا، جب انسان گرم ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس کا حلق سوکھنا شروع ہوتا تو اس طرح پانی مل رہا ہے. اب پانی کی تلاش میں نکلا ہے تو کھولتا ہوا پانی ہے. ادھر گرمی جہنم کی ہے، ادھر پانی ہے تو کھولتا ہوا ہے. کھانے کی تکلیف ہوگی، کھانے کے لیے چاہے گا بھی تو دھتورا اور درخت، کانٹے دار درخت کھلائے جائے گا. لا یاکل خاتون، گناہگاری اسے بہت مشکل کھا سکیں گے، اس سے پیٹ تو بھرے گا نہیں. لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ اسے موٹا کرے گا وہ کھانا، نہ اس کی بھوک کسی پیاس کی شدت کو بجھائے گا جہنم والا کھانا. پھر اس کے بعد جو گرم کھولتا ہوا پانی پیے گا، اندر کی کھود کو بجھانے کے لیے منہ سے ڈالے گا اور پیچھے سے پانی آنت کو باہر کرتا ہوا نکال چلا جائے گا. یہ صورتحال ہوگی. قرآن کہتا ہے یطوفون بینہا وبین حمیم آن، یہ لوگ جو دنیا میں جہنم کا انکار کر رہے تھے، جھٹلا رہے تھے، یہ لوگ جہنم اور اس کے کھولتے ہوئے پانی کے درمیان گردش کر رہے، گھوم رہے ہوں گے. پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان و جنات اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تمہیں دنیا میں بتایا جا رہا تھا کہ جہنم کو مان لو، سزا کی جگہ جہنم ہے، اچھا کام نہیں کرو گے تو جہنم میں آؤ گے، گناہ کرو گے تو جہنم میں آؤ گے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کی خلاف ورزی کرو گے تو جہنم میں آؤ گے.
اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرو گے جہنم میں آؤ گے، لیکن تم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دنیا میں تمہیں بتا دیا گیا کہ جہنم سے پناہ مانگو، اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ جاؤ جہنم سے بچنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم نے توبہ نہیں کیا اور تمہاری توبہ قبول نہیں ہوئی اور تم میدان محشر میں حاضر ہو گئے اور تمہارے نام اعمال کی بنیاد پہ فیصلہ کر دیا گیا اور تم جہنم میں ڈال دیے گئے، تب اندازہ لگا لو کہ جہنم سے بچانے کی تدبیر تمہیں سکھلائی جا رہی تھی، تم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے۔ اے انسان و جنات، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم سوئے ہوئے تھے، تمہیں جگایا گیا تھا، تم مٹیائے گئے ہوئے تھے، تمہیں لتیایا بھی گیا تھا، تمہیں باضابطہ برانگیختہ کیا، ابھارا گیا تھا کہ جہنم سے بچنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہاری حرکتیں ایسی کہ تم جہنم میں جانے والے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مشفق و مہربان ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا، مصلحین اور دعات کا سلسلہ جاری کیا، مبلغین دنیا میں بھیجتا رہا، مدرسین و معلمین بھیجتا رہا، سکھلانے بتلانے والے بھیجتا رہا، تاکہ تم اللہ کے پیغام کے ذریعے سے اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لو۔ لیکن تم اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ قرآن نے بارہا یہ کہا، اس سے پہلے آیت بات، لا بشیء من نعمک نکذب فلک الحمد۔ اے اللہ، اس کے جواب میں جنات نے کہا تھا، اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، جھٹلاتے نہیں، اے اللہ تیرے ہی لیے تعریف ہے۔ ان آیتوں کے پڑھنے کے بعد ہمیں اس کے جواب کے طور پر یہ جملہ دہرانا چاہیے، لا بشیء من نعمک نکذب ربنا فلک الحمد۔ اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، جھٹلاتے نہیں، تیرے ہی لیے تعریف ہے، ساری تعریف تیرے لیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ کی نعمتوں کی حقیقت کو جاننے اور اسی مناسبت سے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق برآمد فرمائے، آمین۔